بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے خطرے سے بچا لیا۔ جن دنوں منصور دوانیقی مکہ معظمہ گیا ہوا تھا، وہاں ایک روز انتہائی قیمتی موتی اس کے پاس فروخت کے لیے لایا گیا۔ اس نے کچھ دیر موتی کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، ہو نہ ہو یہ موتی ہشام ابن عبد الملک ابن مروان کا ہے اور یہ مجھے ملنا چاہیے، اور چونکہ ہشام کا بیٹا محمد اس موتی کو بیچنے کے لیے لایا ہوگا، لہٰذا کسی طرح اس سے یہ حاصل کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک محافظ ربیع سے کہا، کل صبح کی نماز کے بعد مسجد حرام کے تمام دروازوں کو بند کر دینا، پھر ایک دروازہ کھول کر لوگوں کو باری باری اس میں سے گزرنے کی اجازت دینا۔ پھر جوں ہی محمد بن ہشام باہر نکلنے کے لیے دروازے پر آئے تو اسے پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ لوگ فلاں دروازے سے ایک ایک کر کے باہر نکلیں۔ یہ اعلان سن کر محمد سمجھ گیا کہ اسے گرفتار کرنے کے لیے منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ خوف اور وحشت کے عالم میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایسے موقع پر جناب محمد ابن زید ابن علی ابن حسین اس کے قریب آئے اور دریافت فرمایا، تم کون ہو اور اس طرح کیوں حیران و پریشان ہو؟ اس نے کہا، اگر میں یہ بتا دوں کہ کون ہوں تو میری جان نہیں بچ سکتی۔ محمد ابن زید ابن علی نے فرمایا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس بڑے خطرے سے بچا لوں گا۔ اس نے کہا، میں محمد ابن ہشام ابن عبد الملک ہوں، اب آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ اس سید جلیل القدر نے بتایا، میں محمد ابن زید ابن علی ابن حسین ہوں، گو کہ تمہارے باپ نے میرے والد بزرگوار کو شہید کیا ہے، لیکن پھر بھی اے میرے چچا کے بیٹے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ تم میرے باپ کے قاتل نہیں ہو، اور ناحق تمہارا خون بہا کر میرے والد محترم کے خون کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ اب جس طرح بھی ممکن ہوگا میں تمہیں اس خطرے سے نجات دلا دوں گا۔ اس سلسلے میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، اور میں اس ترکیب پر اس وقت عمل کروں گا جب تم اس سے اتفاق کرو گے اور گھبراؤ گے نہیں۔ یہ کہہ کر محمد ابن زید نے اپنی ردا سر سے اتار کر اس کے سر پر ڈال دی اور کھینچتے ہوئے اور تھپڑ مارتے ہوئے اسے مسجد کے دروازے تک لے آئے، اور ربیع نامی محافظ سے فریاد کرتے ہوئے کہا، یہ خبیث آدمی کوفے کا شتربان ہے، اس نے مجھے اپنا اونٹ کرائے پر آنے جانے کے لیے دیا تھا، لیکن پھر یہ بھاگ گیا اور اپنا اونٹ کسی اور کو کرائے پر دے دیا۔ میرے پاس اس بات کے ثبوت میں 2 عادل گواہ بھی موجود ہیں۔ اب آپ مہربانی فرما کر اپنے 2 سپاہیوں کو میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ میں اسے قاضی تک لے جاؤں۔ یہ سن کر ربیع نے فوراً اپنے 2 سپاہیوں کو محمد ابن زید کے ساتھ کر دیا، اور وہ سب آسانی کے ساتھ مسجد سے باہر نکل آئے۔ راستے میں ابن زید نے محمد ابن ہشام سے مخاطب ہو کر کہا، اے خبیث آدمی، اگر تم میرا حق ادا کر دو تو میں ان دونوں سپاہیوں اور قاضی کو زحمت نہ دوں۔ محمد ابن ہشام پوری طرح معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا، چنانچہ اس نے کہا، یبن رسول اللہ، میں آپ کا حکم مانوں گا اور حق ادا کر دوں گا۔ پس محمد ابن زید نے دونوں سپاہیوں سے فرمایا، چونکہ اب یہ شخص میرا حق ادا کرنے کا عہد کر رہا ہے، لہٰذا آپ دونوں زحمت نہ فرمائیں۔ چنانچہ وہ دونوں سپاہی واپس لوٹ گئے۔ اس طرح محمد ابن ہشام کو موت کے خطرے سے بآسانی نجات مل گئی۔ اس نے محمد ابن زید کے سر اور پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ اس کے بعد ہشام کے بیٹے نے وہ قیمتی موتی اپنی جیب سے نکالا اور کہنے لگا، اس ہدیے کو قبول کر کے مجھے عزت عطا فرمائیے۔ تو محمد ابن زید ابن علی ابن حسین نے فرمایا، ہمارا خاندان وہ ہے کہ جو نیکی کرنے کے عوض کوئی چیز نہیں لیتا۔ میں نے تو تم سے اپنے والد محترم کے خون کا بدلہ تک نہیں لیا، تو بھلا میں یہ موتی کیوں لوں گا؟
اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔